بسم اللہ الرحمن الرحیم وقلنا كذلك فی قوله تعالی ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ انہ یوجب حرمت متروک التسمیۃ عامدا وجاء فی الخبر انہ علیہ السلام سئل عن متروک التسمیۃ عامدا فقال کلوہ فإن تسمیۃ اللہ تعالی فی قلب کل امرئ مسلم فلا يمكن التوفيق بينهما لأنه لو ثبت الحل بتركها عامدا لثبت الحل بتركها ناسيا فحينئذ يرتفع حكم الكتاب فيترك الخبر۔ فرماتے ہیں کہ جیسی بات ابھی ہم نے بیان کی کہ اس سے پہلے جو مثال گزری کتاب اللہ کے عام میں غیر مخصوص کے عام ہونے کی اور اس کے یقینی ہونے کی، اس پر عمل کے لازم ہونے کی جو بات پیچھے گزری اور جو مثال گزری، اسی مثال کی طرح یہ مثال بھی ہے کہ جس طرح ہم اس میں کہتے ہیں کہ مطلب چونکہ یہ کتاب اللہ کا عام ہے اس وجہ سے اس پر عمل کرنا واجب ہے، خبر واحد یا قیاس جو اس کے مقابل میں ہے اس کو چھوڑ دیا جائے گا، تو ویسی ہی بات ہم اس والے قول میں بھی کہتے ہیں، ہے نا۔ وَكَذَلِكَ وَقُلْنَا كَذَلِكَ، اس کا مطلب یہی ہے۔ تو ہمارا اصول کیا ہے؟ ہمارا اصول یہ ہے کہ کتاب اللہ کے عام میں غیر مخصوص پر عمل کرنا ویسے ہی واجب ہے جیسے کہ خاص پر عمل کرنا واجب ہے، اور جب کتاب اللہ کے عام میں غیر مخصوص کے مقابل میں خبر واحد یا قیاس آ جائے تو اگر دونوں پر عمل ہو سکتا ہو تو دونوں پر عمل کریں گے، اور اگر دونوں پر عمل نہ ہو سکتا ہو، ممکن نہ ہو، تو پھر کتاب اللہ کے عام پر عمل کریں گے اور خبر واحد یا قیاس کو چھوڑ دیں گے، ٹھیک۔ تو یہ اصول ہے، اس اصول پر متفرع ہونے والا یہ عام کی غالباً تیسری مثال ہے، ٹھیک ہے، اسی اصول پر متفرع ہو رہی ہے یہ، دیکھیں۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ جس پر اللہ تبارک، جس ذبیحے پر یعنی جس جانور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو اس جانور کو نہ کھاؤ۔ یہاں لا تأکلوا ہے، فعل نہیں ہے جو حرمت کو ثابت کرتا ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ جس جانور پر اللہ کا نام لے کر اسے ذبح نہ کیا گیا ہو تو اس جانور کا کھانا حرام ہوگا، ٹھیک ہے۔ جس جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو یعنی بسم اللہ نہ پڑھا گیا ہو تو اس جانور کا کھانا یہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہی بات ثابت ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں، اب اس جانور کا کھانا حرام ہے یا حلال ہے، اس سلسلے میں علماء کرام کے درمیان اختلاف ہوا، ٹھیک ہے۔ امام شافعی علیہ رحمۃ و رضوان فرماتے ہیں کہ متروک التسمیہ عامداً اور ناسیاً دونوں ہی جو ہیں جائز ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اگر کسی جانور پر بسم اللہ جان کر بھی چھوڑ دیا گیا تو بھی اس کا کھانا حلال ہے، امام شافعی علیہ رحمۃ و رضوان فرماتے ہیں۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کسی نے اگر جان بوجھ کر کے بسم اللہ کیا نام ہے چھوڑ دیا، یعنی کہ یا پھر ایسے کسی واقعے کے بارے میں پوچھا گیا کہ کسی نے جان بوجھ کر جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ شریف چھوڑ دیا ہے تو اس کا کیا کیا جائے، تو حضور نے فرمایا کلوہ فإن تسمیۃ اللہ تعالی فی قلب کل امرئ مسلم، اس جانور کو کھا لو کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہر مسلمان کے دل میں موجود ہوتا ہے۔ ہر مسلمان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب نام موجود ہوتا ہے تو وہ چاہے زبان سے لے یا نہ لے، اگر اس نے زبان سے نہیں بھی لیا اللہ کا نام پھر بھی جب اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا نام موجود ہے تو وہ اتنا کافی ہے اس کے لیے۔ تو اس میں حضور نے صاف صاف فرمایا ہے کہ صاف صاف وہ جانور، وہ ذبیحہ جس پر جان بوجھ کر کسی مسلمان نے بسم اللہ ترک کر دیا ہے اس کے کھانے کی صاف صاف اجازت دی ہے۔ تو جب اس کی صاف صاف اجازت دی ہے تو پھر اس کا کھانا جائز ہوگا، ٹھیک۔ تو جان بوجھ کر اگر کسی نے بسم اللہ چھوڑ دیا جانور ذبح کرتے وقت تو اس جانور کا کھانا جائز ہے امام شافعی علیہ رحمۃ الرضوان کے نزدیک۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اگر کسی نے جان بوجھ کر کے بسم اللہ ترک کر دیا جانور ذبح کرتے وقت تو اس جانور کا کھانا حرام ہے، ناجائز ہے، اس جانور کو نہیں کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایسا کیوں ہے اس کی وجہ دیکھیں۔ سب سے پہلے یہ جو آیت کریمہ ہے لا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ،
تو مما میں مما اس میں ماں ہے، ماں، یہ ماں عام ہے، یہ سب کو شامل ہے، چاہے وہ بسم اللہ جس پر ترک کیا گیا ہو، چاہے وہ جان بوجھ کر کے ترک کیا گیا ہو یا پھر بھول کر ترک کیا گیا ہو، یہ سب کو شامل ہے، سب صورتوں کو شامل ہے، ٹھیک ہے۔ تو حکم تو اس کا یہی ہوا کہ جان بوجھ کر اگر کسی نے بسم اللہ ترک کیا ہو تو اس کو بھی کھانا حرام، اور کسی نے اگر بھول کر کے چھوڑا ہو تو اس کے لیے بھی اس جانور کا کھانا بھی حرام ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک حدیث پاک ہے، اس کے اندر عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رفع عن امتی الخطأ والنسیان، میری امت سے غلطی اور نسیان کا حکم اٹھا لیا گیا ہے۔ جب غلطی اور نسیان کا حکم اٹھا لیا گیا ہے تو یہاں سے ناسین کا جو وہ تھا وہ ویسے ہی نکل گیا ہے نا، ناسی کا جو حکم تھا وہ ویسے ہی نکل گیا، کیونکہ ناسی کے بارے میں فرمایا کہ بھولنے والے کی کیا حکم اٹھا لیا گیا، یعنی بھول کر کے اگر کوئی کام ہو جائے تو اگر وہ کام غلط ہے تو اس غلط پر گناہ کا حکم نہیں لگے گا، یا اس پر جو بھی حکم لگنے والا تھا اس کام کے کرنے کی وجہ سے وہ حکم نہیں لگے گا، اس کا حکم اٹھا لیا گیا ہے۔ مطلب کیا کہ جیسے بھول کر کے اگر کسی نے روزہ رکھا ہے، بھول کر کے اس نے کچھ کھا لیا تو اس میں کیا ہے کہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، حالانکہ کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن نہیں ٹوٹے، تو اس میں بسم اللہ چھوڑ دینے سے ذبیحہ حرام ہو جاتا ہے، لیکن بھول کر کے اگر کیا ہے تو ذبیحہ حرام نہیں ہوگا، وہ حکم جو تھا اس کام کے کرنے کا وہ حکم اٹھ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث کی وجہ سے بھولنے والے کا حکم تو اس سے نکل گیا کہ بھول کر کے اگر کوئی کیا نام ہے بسم اللہ چھوڑ دے تو اس کا ذبیحہ حرام نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب اس عام کے تحت اور کیا باقی رہ گیا، اس عام کے تحت اب وہ باقی رہ گیا کہ جو جان بوجھ کر کے بسم اللہ کو ترک کر دے، ہے نا، تو اس کا کھانا حرام ہوگا، کیونکہ اس کے تحت یہی دو افراد ہیں، ایک یا تو بسم اللہ جس نے ترک کیا ہے یا تو اس نے جان بوجھ کر ترک کیا ہو گیا یا پھر بھول کر ترک کیا ہوگا۔ اگر بھول کر ترک کیا ہے تو اس کا حکم تو اٹھ گیا، حدیث شریف سے ثابت ہے، اور اگر جان بوجھ کر ترک کیا ہے تو اگر اس کا بھی حکم اٹھا دیا جائے، جیسا کہ امام شافعی نے اس حدیث کی وجہ سے کہا، اس حدیث کی وجہ سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ اس کا بھی حکم اٹھ جائے گا، تو پھر اس عام کے تحت کوئی باقی نہیں رہے گا، کتاب اللہ کے اس حکم کے تحت پھر کوئی باقی ہی نہیں رہے گا، ہے نا۔ حالانکہ ما عام ہے نا، جو افراد کی ایک جماعت کو شامل ہونا چاہیے، ہم نے ناسی کو تو اس حدیث کی وجہ سے نکال دیا کیونکہ ناسی کا حکم ہی اٹھ گیا ہے، تو ناسی اس حکم کے تحت داخل ہی نہیں ہوا، ہے نا، ناسی بھولنے والا اس حکم کے تحت داخل ہی نہیں ہوا، جب وہ داخل نہیں ہوا تو پھر اس کے اندر بچا کون، جو جان بوجھ کر بسم اللہ ترک کرے۔ اب اگر جان بوجھ کر بسم اللہ ترک کرنے والے سے بھی اس حکم کو اٹھا دیا جائے، یعنی اس کو بھی اس سے نکال دیا جائے اور اس کے ذبیحے کو بھی حلال بتا دیا جائے، تو پھر اس آیت کے تحت کوئی باقی ہی نہیں رہے گا، جب باقی نہیں رہے گا تو پھر اس آیت کا منسوخ ہونا لازم آئے گا، اور خبر واحد سے یہ کتاب اللہ کی آیت کو منسوخ کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ کتاب اللہ کا مما جو یہ ماں ہے یہ عام ہے، اور یہ جو حدیث ابھی بیان کی گئی کلوہ فإن تسمیۃ اللہ، جس کو امام شافعی نے اپنا مستدل بنایا ہے، تو وہ حدیث جس سے استدلال کیا امام شافعی نے، جس کو دلیل بنایا اپنا، تو وہ حدیث خبر واحد ہے، اور خبر واحد سے کتاب اللہ کے عام پر زیادتی یعنی اس کی تخصیص یہ درست نہیں ہے۔ تو اگر دونوں پر ایک ساتھ عمل ہو سکتا ہو تو دونوں پر عمل کریں گے، ورنہ پھر خبر واحد کو چھوڑ دیں گے۔ لہٰذا اگر ہم وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللہِ عَلَيْهِ پر عمل کریں گے تو متروک التسمیہ عامداً والی حدیث پر عمل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ آیت تو چاہتی ہے کہ اس کے تحت کوئی نہ کوئی فرد رہے، اور ناسین تو پہلے ہی نکل چکا ہے کیونکہ اس کا حکم اٹھایا گیا ہے، صرف اس کا کام حلال نہیں کیا گیا بلکہ اس کا حکم ہی اٹھا دیا گیا ہے، اب وہ چاہے یہاں کی بات ہو یا کہیں کی بات ہو وہ اس کے تحت داخل ہی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، تو وہ تو پہلے ہی نکل چکا ہے، اب اس کے تحت صرف وہی باقی رہ گیا کہ جو جان بوجھ کر بسم اللہ کو ترک کر دے۔ اب جان بوجھ کر بسم اللہ کو ترک کرنے والے کو بھی اگر اس حدیث کی وجہ سے نکال دیا جائے تو پھر اس آیت کا منسوخ ہونا اور اس کا حکم جو ہے بالکل یہ ختم کر دینا یہ لازم آئے گا، اور خبر واحد کی وجہ سے کتاب اللہ کے عام کو خاص کرنا یہ لازم آئے گا، اس پر زیادتی لازم آئے گی، اور یہ درست نہیں ہے، دونوں پر ایک ساتھ عمل نہیں ہو سکتا، یا تو آیت پر عمل ہوگا اور کہا جائے گا کہ اس کے تحت متروک التسمیہ عامداً بھی داخل ہے، یعنی متروک التسمیہ عامداً حرام ہے، جان بوجھ کر اگر بسم اللہ کو ترک کیا گیا تو وہ حرام ہے، اس آیت سے تو یہی ثابت ہو رہا ہے، تو یا تو اس پر عمل ہو پائے گا یا پھر اس پر عمل ہوگا کہ جان بوجھ کر بسم اللہ ترک کیے ہوئے جانور کو بھی کھانا حلال ہے، تو پھر اس آیت پر عمل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔
تو جب دونوں پر عمل نہ ہو پائے تو پھر خبر واحد کو چھوڑ دیتے ہیں. تو ہم خبر واحد کو ہم نے چھوڑ دیا اور وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اس آیت پر ہم نے عمل کر لیا. ٹھیک ہے، وہی ہے اس پورے سبق کے اندر. تو فرماتے ہیں کہ ایسی ہی بات ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ کے اندر کہا. ہم نے کیا کہا کہ إِنَّهُ يُوجِبُ حُرْمَةَ مَتْرُوكِ التَّسْمِيَّةِ عَامِدًا، کہ یہ آیت کریمہ جو ہے وہ متروک التسمیہ عامداً کے حرام ہونے کو واجب کرتا ہے نا، کہ متروک التسمیہ یعنی جس جانور پر جس ذبیحہ پر بسم اللہ نہ پڑھا گیا ہو وہ ذبیحہ حرام ہے، اس چیز کو یہ واجب کرتا ہے، اس چیز کو ثابت کرتا ہے. ٹھیک ہے، جان بوجھ کر اگر بسم اللہ کو ترک کیا گیا ہو ہے نا تو اس کا کھانا حرام ہے، اس چیز کو یہ ثابت کرتا ہے. وجاء فی الخبر انہ علیہ السلام سئل عن متروک التسمیۃ عامداً، اور ایک حدیث شریف خبر واحد کے اندر آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جان بوجھ کر بسم اللہ ترک کرنے والے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ کلوہ فإن تسمیۃ اللہ فی قلب کل امرئ مسلم، اس کو کھا لو، اس ذبیحے کو کھا لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نام ہر مسلمان کے دل میں موجود ہوتا ہے. جب موجود ہوتا ہے تو گویا ایسے ہی ہے جیسے اس نے نام لے لیا ہو. ٹھیک ہے، تو اب حدیث یہ خبر واحد جو ہے آیت کے خلاف ہوئی. آیت تو یہ چاہتی ہے کہ بسم اللہ جس پر ترک کیا گیا ہو اس کا کھانا حرام ہو، اور حدیث یہ چاہتی ہے خبر واحد کہ جس پر بسم اللہ کو جان بوجھ کر بھی ترک کیا گیا ہو اس کا کھانا حلال ہو. ٹھیک ہے، فلا يمكن التوفیق بینہما، لہٰذا دونوں کے درمیان میں موافقت اور مطابقت کرنا یہ ممکن نہیں ہے، دونوں کو ایک دوسرے کے موافق کرنا یہ ممکن نہیں ہے. ایک ہی پر عمل ہو پائے گا، دونوں پر ایک ساتھ عمل نہیں ہو پائے گا، ہے نا. تو لأنه لو ثبت الحل بترکها عامدا لثبت الحل بترکها ناسیا. اب کیوں دونوں پر عمل نہیں ہو پائے گا اس کی وجہ بیان کریں. اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی اس سے ہم جان بوجھ کر بسم اللہ جس کو چھوڑ دیا گیا، جس پر جان بوجھ کر بسم اللہ پڑھنا اس کو ہم نکال دیتے ہیں، لیکن اگر بھول کر کے کسی نے بسم اللہ چھوڑ دیا ہو تو اس کو ہم نہیں نکالیں گے، اس کو کہیں گے کہ یہ اس آیت کے تحت داخل ہے، اور بھول کر کے بسم اللہ اگر کسی جانور پر چھوڑ دیا گیا ہو تو اس جانور کا کھانا حرام ہوگا، جان بوجھ کر چھوڑا گیا ہو تو اس کا کھانا حلال ہوگا. ہم ایسا کہہ دیتے ہیں تو پھر آیت پر بھی عمل ہو جائے گا، حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا، ہے نا. اگر کوئی یہ کہے تو اس کا کیا جواب ہے، اس کو یہاں سے بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں لأنه لو ثبت الحل بترکها عامدا لثبت الحل بترکها ناسیا. اگر حلال جان بوجھ کر کے بسم اللہ ترک کرنے کی صورت کو حلال قرار دے دیا جائے تو بھول کر کے بسم اللہ ترک کرنے والی صورت کو بھی، یعنی بھول کر جس پر بسم اللہ کو ترک کر دیا گیا ہو اس کا کھانا بدرجہ اولا حلال ہو جائے گا، اس کا حلال ہونا بھی ثابت ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اگر ہم یہ کہہ دیں کہ جان بوجھ کر بسم اللہ ترک کر دیا جائے جس جانور پر، اس جانور کا کھانا حلال ہے نا، تو پھر اسی بات سے اسی بات سے یہ بات بھی ثابت ہو جائے گی کہ بھول کر کے بسم اللہ چھوڑ دیا گیا ہو جس جانور پر اس کا کھانا بھی حلال ہے. اسی بات سے ہمارے ثابت ہو جائے گی. کیوں ثابت ہوگی دیکھیں، اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ اچھا یہاں اس کو بیان نہیں کیا انہوں نے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے جان بوجھ کر کوئی گناہ کرنا اور ایک ہوتا ہے بھول کر کوئی گناہ کرنا، اور یہ سب مانتے ہیں کہ جان کر غلطی کرنا، جان کر غلط کام کرنا یہ زیادہ بڑا جرم ہے بھول کر غلطی کرنے سے، بھول کر جرم کرنے سے، ہے نا. بھول کر اگر کوئی جرم کرتا ہے تو اس کا جرم چھوٹا ہے، اور اگر جان کر کوئی جرم کرتا ہے تو اس کا جرم بڑا ہے. ٹھیک ہے، یعنی یاد ہوتے ہوئے جرم کوئی کرے تو اس کا جرم کیا نام ہے بڑا ہے. تو جب بڑے جرم کی صورت میں اس کے ذبیحے کو حلال قرار دیا جا رہا ہے تو پھر جو چھوٹے جرم کی صورت میں کیوں حلال قرار نہیں دیا جائے گا، ہے نا. جب بڑے جرم کی صورت میں بسم اللہ چھوڑنے کی صورت میں اس میں ذبیحہ حلال ہو جا رہا ہے تو پھر چھوٹے جرم کی صورت میں تو درجہ اولا ذبیحہ حلال ہو جائے گا، کہ اس میں تو اس کا گناہ بھی نہیں ہے، اس کی غلطی بھی نہیں ہے، وہ تو بھول گیا تھا اس لیے بسم اللہ نہیں پڑھ پایا، اسے یاد ہی نہیں تھا کہ بسم اللہ اسے یاد ہی نہیں تھا بسم اللہ پڑھنا، اس لیے اس نے نہیں پڑھا. اور وہ تو جان رہا تھا، جس نے جان بوجھ کر کیا وہ تو جان رہا تھا، اسے یہ تو یاد تھا کہ بسم اللہ پڑھنا، لیکن پھر بھی اس نے نہیں پڑھا، تو اس کی غلطی بڑی ہے نا. تو اگر ہم اس کے لیے یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کا ذبیحہ حلال ہے تو پھر جس نے بھول کر کیا ہے اس کا ذبیحہ بھی حلال ہو جائے گا. جب دونوں کے دونوں ثابت ہو جائیں گے تو پھر آیت کے تحت کوئی باقی نہیں رہے گا. تو اگر ہم حدیث کی وجہ سے متروک التسمیہ عامداً کو آیت سے نکال دیتے ہیں، آیت کے حکم سے نکال دیتے ہیں اور اس کو حلال قرار دے دیتے ہیں تو پھر متروک التسمیہ ناسین تو بدرجہ اولا نکل جائے گا اور دونوں ہی نکل جائیں گے، پھر آیت کے تحت کچھ باقی نہیں رہے گا.
تو پھر آیت پر عمل ہی نہیں ہو پائے گا۔ تو عمل تبھی ہو پائے گا جب اس خبر واحد پر عمل کو ترک کریں گے ہم، لہٰذا خبر واحد پر عمل کو ترک کر دیں گے اور کتاب اللہ کے عام پر عمل کریں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ دونوں پر ایک ساتھ عمل کرنا ممکن نہیں ہے۔ اگر خبر واحد پر عمل کریں گے تو پھر آیت کے تحت کوئی باقی نہیں رہے گا اور آیت پر عمل نہیں ہو پائے گا، اور اگر ہم آیت پر عمل کریں گے تو خبر واحد پر عمل نہیں ہو پائے گا، کیونکہ آیت چاہتی ہے کہ جان بوجھ کر بسم اللہ جس کو چھوڑ دیا گیا ہو جس پر اس کا کھانا حرام ہو، اور حدیث چاہتی ہے کہ جس پر جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑ دیا گیا ہو اس کا کھانا حلال ہو، ٹھیک ہے، دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہیں، لہٰذا دونوں پر عمل نہیں ہو پائے گا، ایک ہی پر عمل ہو پائے گا۔ ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ جب ایسی صورت بن جائے کہ دونوں پر عمل نہ ہو پائے تو پھر ہم کتاب اللہ کے عام پر عمل کریں گے، خبر واحد کو چھوڑ دیں گے، لہٰذا یہاں پر خبر واحد کو چھوڑ دیا جائے گا اور کتاب اللہ کے عام پر عمل کیا جائے گا۔ کہہ رہے ہیں فَحِينَئِذٍ يَرْتَفِعُ حُكْمُ الْكِتَابِ فَيُتْرَكُ الْخَبَرُ، لہٰذا ایسی صورت میں کہ جب متروک التسمیہ عامداً اور ناسیاً دونوں نکل جائیں گے تو پھر کتاب اللہ کا حکم ہی اٹھ جائے گا، ہے نا، جیسے منسوخ ہوتا ہے ویسی ہی صورت بن جائے گی، لہٰذا خبر واحد کو ترک کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے، یہ پوری ہو گئی۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ يقتضي بعمومه حرمة نكاح المرضعة وقد جاء في الخبر لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان فلم يمكن التوفيق بينهما فيدرك الخبر۔ المصة کا معنی ہوتا ہے چسکی لینا، ٹھیک ہے، اور الاملاجۃ کا مطلب ہوتا ہے کہ بچے کے منہ میں پستان دینا، ٹھیک۔ تو اسی طرح سے ہم نے اس آیت کریمہ میں بھی کہا ہے، یعنی جیسی بات ہم نے پیچھے کہی ہے کہ جب کتاب اللہ کے عام کا ٹکراؤ خبر واحد یا قیاس سے ہو تو ہم قیاس اور خبر واحد کو چھوڑ دیتے ہیں اور کتاب اللہ کے عام پر عمل کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی کہ اس میں ایسا ہوا، یعنی یہاں پر ٹکراؤ ہوا خبر واحد اور قیاس کا، یا خبر واحد اور کتاب اللہ کے عام کا، اس وجہ سے ہم نے یہاں پر کتاب اللہ کے عام پر عمل کیا، ویسی بات ہم یہاں پر بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، یہ آیت حرمت والی جو آیت ہے اس کے اندر آیا ہے، یعنی محرمات کا بیان جس آیت کے اندر آیا ہے کہ یہ عورتیں مردوں پر حرام ہیں، تو ان کے اندر ایک اس عورت کا بھی ذکر کیا گیا، یعنی حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، یہ والی جو آیت کریمہ ہے اس آیت میں ان کا بھی ذکر آیا۔ کون ہے یہ؟ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، تو یہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ اچھا مسئلہ سمجھ لیں پہلے یہ ہے کیا۔ ایک تو حرمت نسب سے ثابت ہوتی ہے کہ انسان پر اس کی ماں، بہن، بیٹی، پھوپھی، خالہ، ہے نا، یہ سب حرام ہوتی ہیں، ایسے ہی بھتیجی، بھانجی، یہ سب حرام ہوتی ہیں۔ تو جس طرح سے یہ نسب سے حرام ہوتی ہیں کہ رشتہ ہوتا ہے چونکہ، تو رشتے کی وجہ سے جیسے یہ حرام ہوتی ہیں، ویسے ہی رضاعت سے بھی کچھ حرمتیں قائم ہوتی ہیں۔ اگر کوئی بچہ 2 سال کی عمر کے اندر، بچہ یا بچی جو بھی 2 سال کی عمر کے اندر اگر کسی عورت کا دودھ پی لے تو وہ عورت اس کی ماں ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، رضاعی ماں کہتے ہیں اسے، تو وہ عورت اس کی ماں ہو جاتی ہے، اور اس عورت کا شوہر اس کا باپ ہو جاتا ہے، اور جو دوسرے بچے ہیں جو اس عورت کے بچے ہوں گے وہ بھی اس کے بھائی ہو جائیں گے، اور کوئی دوسرا بچہ جس نے اس عورت کا دودھ پیا ہو وہ بھی اس کا بھائی ہو جائے گا، یا اگر لڑکی ہے تو اس کی بہن ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اب ان سب لوگوں سے، یعنی اگر لڑکی نے دودھ پیا ہے تو کیا نام ہے، جس نے دودھ پلایا ہے اس کے شوہر سے اور اس کے بیٹے سے اور دوسرے دودھ پینے والے بچوں سے، ہے نا، کیونکہ یہ سب اس کے بھائی ہوں گے اور اس کا شوہر اس کا باپ ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی اس کے اوپر جو ہیں اس عورت کے باپ، دادا وغیرہ، یہ سب، ہے نا، تو یہ سب اس لڑکی کے لیے حرام ہو جائیں گے، ان سب سے اس لڑکی کا نکاح حرام ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ زید ہے، ٹھیک ہے، اس کی بیوی ہے ہندہ، ٹھیک ہے، اور ایک لڑکی ہے زینب، تو زینب جو ہے اس نے 2 سال کی عمر کے اندر ہندہ کا دودھ پیا، ٹھیک ہے، تو جو زید ہے وہ اس زینب کا دودھ پینے والی بچی کا باپ ہو گیا، اور ہندہ جو ہے وہ اس کی ماں ہو گئی، ٹھیک ہے، اور ہندہ کے اگر دوسرے بیٹے ہیں
عمر، بکر، خالد وغیرہ، تو یہ سب اس زینب کے بھائی ہو گئے یہ سب، ٹھیک ہے. اور اگر دوسرے بچوں نے بھی ہندا کا دودھ پیا ہے اس عمر کے اندر، ہے نا، تو وہ سب بھی زینب کے بھائی ہو گئے. اب ان تمام بھائیوں سے جو بکر، عمر، خالد ہیں، یہ سب ہیں، ان تمام بھائیوں سے زینب کا نکاح حرام ہے. ایسے ہی اس ہندا کے شوہر یعنی زید سے بھی زینب کا نکاح حرام ہے، ٹھیک ہے. تو اسی کو کہتے ہیں حرمت رضاعت. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ یا بچی کسی عورت کا دودھ پی لیں 2 سال کی عمر کے اندر، 2 سال کے بعد پیے تو حرمت ثابت نہیں ہوگی، لیکن 2 سال کی عمر کے اندر اگر دودھ پی لیں تو وہ اس کی ماں ہو جاتی ہے، اور اس سے بھی حرمتیں ویسے ہی قائم ہو جاتی ہیں. اگر لڑکا ہے تو اس عورت سے اس لڑکے کا نکاح حرام ہو جائے گا، لڑکی ہے تو اس کے شوہر سے اس کا نکاح حرام ہوگا، وہ تو ویسے ہی نہیں ہو سکتا، تو شوہر سے اس کا نکاح حرام ہوگا، اس کے شوہر سے. بھائیوں سے نکاح حرام ہوگا، رضاعی بھائیوں سے، ٹھیک ہے. تو ان سب سے نکاح جو ہے حرام ہو جائے گا. انہی کا ذکر ہے وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اس میں صرف ماں کا ذکر ہے کہ اگر ماں نے کسی بچے کو دودھ پلایا ہے نا، کوئی لڑکا ہے 2 سال کی سے کم کا، ہے نا، تو اس کو کسی عورت نے دودھ پلا دیا تو وہ عورت اس لڑکے کے لیے حرام ہو گئی. اس عورت سے اس لڑکے کا نکاح کرنا یہ حرام ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھیں، کہہ رہے ہیں کہ یقتضی بعمومہ حرمت نکاح المرضعۃ، یہ آیت کریمہ عام ہونے کی وجہ سے دودھ پلانے والی سے نکاح کے حرام ہونے کا تقاضا کرتی ہے. یعنی یہ آیت کریمہ چاہتی ہے، چونکہ یہ آیت کریمہ عام ہے، لہٰذا یہ چاہتی ہے کہ جو ماں ہے دودھ پلانے والی جو ہے اس سے اس لڑکے کا نکاح حرام ہو، ٹھیک ہے. اور خبر واحد کے اندر یہ آیا ہے کہ لا تحرم المسۃ ولا المسطان ولا الاملاجۃ ولا الاملاجتان، مسطانی ولا الاملاجۃ ولا الاملاجتان، یعنی کہ ایک چسکی یا 2 چسکی اور ایک مرتبہ منہ میں پستان دینا یا 2 مرتبہ دینا، یہ حرام، ان کو حرام نہیں کیا گیا ہے. یا پھر ہاں یہ حالت رفعی میں ہی ہیں دونوں، حرام نہیں کیا گیا ہے، یعنی کہ ان سے حرمت ثابت نہیں ہوتی ہے نا. یہ اس حدیث سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر کسی نے 1-2 چسکی دودھ پیا ہے تو اس سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی، ٹھیک. لیکن جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی کوئی قید نہیں لگائی ہے نا، 1-2 چسکی کی کوئی قید نہیں ہے. آیت کریمہ میں حکم بالکل عام ہے. وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، لفظ امہات عام ہے، سب مائیں جتنی بھی ہیں جس نے دودھ پلایا بچے کو وہ سب اس کے اندر شامل ہیں، چاہے اس نے تھوڑا سا پلایا ہو دودھ یا پھر زیادہ پلایا ہو، ہے نا. اس میں کہا گیا کہ تمہاری مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، تو جس نے تھوڑا دودھ پلایا اس نے بھی تو دودھ پلایا ہے، اور جس نے زیادہ دودھ پلایا اس نے بھی دودھ پلایا ہے، تو وہ سب دودھ پلانے والی ہوئی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، اب وہ چاہے تھوڑا پلایا ہو یا زیادہ پلایا ہو، وہ سب اس کے اندر شامل ہو گئے، تو وہ سب حرام ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. لیکن یہ حدیث چاہتی ہے کہ سب حرام نہ ہو، بلکہ کون حرام ہو؟ جس نے زیادہ دودھ پلایا ہے، یعنی جس نے صرف 1-2 چسکی پلایا اس سے حرمت ثابت نہ ہو، ٹھیک ہے. تو اب اس آیت کریمہ اور اس خبر واحد کے درمیان میں ٹکراؤ ہوا کہ خبر واحد چاہتی ہے کہ جس کو تھوڑا سا دودھ پلایا گیا یعنی 5 چسکی سے کم 1-2 چسکی پلایا گیا تو اس سے حرمت ثابت نہ ہو، ہے نا، وہ ماں اس کے لیے حرام نہ ہو. لیکن آیت چاہتی ہے کہ چاہے تھوڑا دودھ پلانے والی ہو یا زیادہ دودھ پلانے والی ہو، وہ سب کے سب اس پر حرام ہو جائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ دودھ پلانے والی سب ہیں. تو پھر اب دونوں میں توفیق ممکن نہیں ہے، کیونکہ اگر خبر واحد پر عمل کریں گے تو آیت کریمہ پر عمل نہیں ہوگا، کیونکہ آیت کریمہ تو یہ چاہتی ہے کہ سب حرام ہو اور خبر واحد چاہتا ہے کہ سب حرام نہ ہو، تو دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہیں، دونوں پر عمل ممکن نہیں ہے. تو کہتے ہیں فیترک الخبر، اس تو ہم نے جو ہے خبر واحد کو ترک کر دیا، خبر واحد پر عمل کرنا ترک کر دیا، اور ہم نے یہ کہا کہ ہم خبر واحد کو چھوڑ دیں گے اور آیت کریمہ پر عمل کریں گے، اور جو بھی عورت ہوگی چاہے اس نے تھوڑا دودھ پلایا ہو یا زیادہ، ان سب سے نکاح کرنا حرام ہو، ٹھیک ہے. اس سلسلے میں اختلاف جو ہے یہ ہے کہ امام شافعی علیہ رحمۃ اللہ رضوان فرماتے ہیں کہ کم سے کم جو ہے 5 چسکی یہ حرمت ثابت کرتی ہے. حرمت ثابت کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ کم سے کم 5 چسکی دودھ پیے بچہ، ہے نا. اور اگر 5 چسکی دودھ نہیں پیتا ہے تو اس سے حرمت ثابت نہیں ہوگی، اس سے کم دودھ پیے تو اس سے حرمت ثابت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. اور امام شافعی علیہ رحمہ کی دلیل وہی خبر واحد ہے کہ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 چسکی یا 2 چسکی یہ حرام نہیں ہے،
جب یہ حرام نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا، اس کی کوئی حد ہوگی. جب 1-2 چسکی حرام نہیں ہے تو اس کی کوئی حد ہوگی، ہے نا. اور اس سے پھر جب یہ فرمایا کہ 1-2 چسکی پینا یہ حرمت کو ثابت نہیں کرتا ہے، تو پھر آیت کریمہ سے وہ عورتیں نکل گئیں جنہوں نے صرف 1-2 چسکی یا تھوڑا سا دودھ پلایا ہو، ہے نا. بلکہ اور صرف وہی عورتیں داخل رہیں گی جنہوں نے کم از کم 5 چسکی دودھ پلایا ہو. ٹھیک ہے. دوسری حدیث بھی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے اس کو خمسطہ رضعاتن، غالباً اس میں خمسطہ رضعاتن کے الفاظ ہیں کہ 5 مرتبہ یعنی کہ 5 چسکی دودھ پلایا ہو اسے، تب اس کے لیے وہ عورت حرام ہوگی. تو اس کے اندر اس کی تفسیر ہے کہ کتنی سے حرام ہوگی. تو اس حدیث کی وجہ سے امام شافعی علیہ رحمہ نے یہ فرمایا کہ کم سے کم 5 چسکی دودھ پینا یہ ہی حرمت کو ثابت کرے گا. اگر اس سے کم دودھ پیا ہے تو حرمت ثابت نہیں ہوگی، ہے نا. تو اس کی وجہ سے انہوں نے کتاب اللہ کے عام کو خاص کیا ہے. ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلق فرمایا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا وہ امہاتکم اللاتی ارضعنکم، اس کے اندر امہات یہ عام ہے اور ارضعنکم یہ عام ہے. اب اس کے اندر سب شامل ہیں، جنہوں نے تھوڑا دودھ پلایا ہو یا جنہوں نے زیادہ دودھ پلایا ہو، وہ سب اس کے اندر شامل ہے کیونکہ وہ سب دودھ پلانے والی ہے. تو آیت کریمہ یہ چاہتی ہے کہ سب کے سب جو ہیں وہ حرام ہو جائے، اور یہ خبر واحد چاہتی ہے کہ سب کے سب حرام نہ ہو اور یہ لوگ حرام نہ ہوں. حالانکہ آیت کریمہ چاہتی ہے یہ کہ یہ لوگ بھی حرام ہوں. ٹھیک ہے، یعنی یہ عورتیں بھی اس بچے پر حرام ہو جائیں. تو آیت کریمہ اور خبر واحد ایک دوسرے میں ٹکراؤ ہو گیا. جب ٹکراؤ ہوا تو پھر دونوں پر عمل اگر ایک ساتھ ہو سکتا ہو تو پھر دیکھیں گے، لیکن دونوں پر یہاں دیکھتے ہیں ایک ساتھ عمل نہیں ہو سکتا ہے. کیونکہ اگر ہم یہ کہتے ہیں 1-2 چسکی کیا نام ہے حرام نہیں ہے، 1-2 چسکی سے حرمت ثابت نہیں ہوتی ہے، تو پھر آیت کریمہ تو یہ چاہتی تھی کہ 1-2 چسکی سے بھی حرمت ثابت ہو، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ حرمت ثابت نہیں ہوگی. تو آیت کریمہ کے یہ خلاف ہوا. ٹھیک ہے، تو آیت کریمہ پر عمل نہیں ہو پائے گا پوری طریقے سے. اور اگر کیا نام ہے آیت کریمہ پر عمل کریں گے تو خبر واحد پر عمل نہیں ہو پائے گا. اور قاعدہ ہم نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر خبر واحد اور کتاب اللہ کے عام میں غیر مخصوص میں ٹکراؤ ہو تو پھر خبر واحد کو چھوڑ دیں گے اور کتاب اللہ کے عام میں غیر مخصوص پر عمل کریں گے. لہٰذا ہم یہاں پر کتاب اللہ کے عام میں غیر مخصوص پر عمل کریں گے اور خبر واحد جو اس کے مقابل میں آ رہی ہے اس کو ہم ترک کر دیں گے. وہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ. یہ آیت کریمہ اپنے عام ہونے کی وجہ سے تقاضا کرتی ہے کہ دودھ پلانے والی سے نکاح حرام ہو، اور وہ دودھ پلانے والی چاہے کم دودھ پلانے والی ہو یا زیادہ دودھ پلانے والی ہو، ان سب سے نکاح حرام ہو. حالانکہ خبر واحد کے اندر آیا ہے کہ لا تحرم المسۃ ولا المسۃان ولا الاملاجۃ ولا الاملاجتان، کہ 1-2 چسکی یا 1-2 مرتبہ پستان کو منہ میں ڈالنا یہ حرام نہیں ہے، ان کو حرام نہیں کیا گیا ہے، یعنی ان سے حرمت ثابت نہیں ہوتی ہے. تو آیت یہ چاہتی ہے کہ تھوڑا سا دودھ پلانے والی عورت حرام نہ ہو. ٹھیک ہے، اور یہ حدیث یہ چاہتی ہے خبر واحد. فلم یمکن التوفیق بینہما فیترک الخبر. لہٰذا دونوں میں موافقت دینا، دونوں کو ایک دوسرے کے مطابق کرنا یہ ممکن نہیں ہے، تو خبر واحد کو ترک کر دیا جائے گا لمعارضۃ الکتاب، کتاب اللہ کے معارض ہونے کی وجہ سے، اور کتاب اللہ کے عام پر عمل کریں گے. اس لیے ہم نے کہا کہ چاہے تھوڑا دودھ پیے یا زیادہ دودھ پیے بچہ، وہ اپنی ماں پر حرام ہو جاتا ہے اگر مدت رضاعت میں اس نے کیا نام ہے دودھ پیا ہے تو.